السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے منصب بھائی پریشان سے دکھتے تھے۔ وہ ایف ایس سی فرسٹ ایئر کا امتحان دے چکے تھے اور سیکنڈ ایئر شروع ہونے سے پہلے چند روز کی چھٹیاں ملی تھیں۔ امی کو فکر ہوئی پرچے تو ہو چکے ہیں، صاحبزادے اب کیوں پریشان ہیں؟ شاید رزلٹ کی فکر ہے، کیونکہ والد صاحب ٹیوشن کے خلاف تھے اور بھائی کو میڈیکل میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ تبھی انہوں نے باقاعدہ خالہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ ان دنوں میرے خالو ملازمت کے سلسلے میں علی پور کے قریب ایک شہر میں مقیم تھے، لہٰذا ہر چھٹی پر بھائی وہاں کا رخ کر لیتے۔ خالہ اور خالو بے شک ہم لوگوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہاں جانے کی وجہ ان کا محبت بھرا سلوک نہ تھا، بلکہ یہ اور ہی لگن تھی جو میرے بھائی کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بھائی نے ان کی بیٹی ماہین کو پسند کر لیا تھا، اسی کی کشش ان کو علی پور سے خالہ کے گھر لے جاتی۔ ماہین بھی ان کی منتظر ہوتی، جب بھائی کو دیکھتی خوش ہو جاتی۔ ایک روز امی منصب سے کہنے لگی، بیٹے جان تم ہر چھٹی خالہ کے ہاں چلے جاتے ہو، کبھی مجھ سے نہیں پوچھتے۔ امی جان آپ نے چلنا ہے، اس بار مجھے بھی ساتھ لے کر چلنا، میں تیری خالہ سے ملوں گی۔ ضرور امی جان، آپ جمعے کی شام کو تیار رہنا۔ جمعے کی صبح سے امی تیار ہو بیٹھی، منصب بھیا کے ہمراہ وہ خالہ کے گھر گئیں۔ تبھی بیٹے کے وہاں جانے کا سبب معلوم ہو گیا۔ انہوں نے خالہ سے ماہین کا رشتہ طلب کر لیا۔ خالو سے بھی بات کی، وہ پہلے ہی جی میں یہی ٹھانے بیٹھے تھے، فوراً ہاں کہہ دی۔ ہماری خاندانی روایت کے مطابق ماہین سے شادی کی بات پکی ہوتے ہی منگیتر کا اس گھر میں آنا جانا عام نہ رہا، بلکہ حجاب کی دیوار اٹھا دی گئی۔ اب وہ کئی دنوں بعد جاتے۔ انہی دنوں جب ایف ایس سی کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے تھے، جب بھائی نے ایف ایس سی اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، ماہین کا رزلٹ بھی آ گیا، وہ ایف اے میں فیل ہو گئی تھی۔ خالو نے بیٹی کو کالج سے ہٹا لیا۔ امی افسردہ تھیں، تبھی بھائی نے ان سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ماہین آگے نہیں پڑھ سکتی تو اس قدر تعلیم اس کے لیے کافی ہے۔ ماہین کی سہیلی عقیلہ پاس ہو گئی، وہ بہت خوش تھی، خالہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ عقیلہ افسردہ ماہین کو حوصلہ دلانے کو ہر روز ان کے گھر آنے جانے لگی۔ اسے سمجھایا کہ میں جو کالج سے پڑھ کر آؤں گی، روز کے روز تم کو پڑھا دیا کروں گی، تم گھر پر ہی امتحان کی تیاری کر لینا۔ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے والد کالج جانے کی اجازت نہیں دے رہے، محنت کر لو تو گھر پر تیاری کر کے بھی بطور پرائیویٹ طالبہ کے امتحان دے سکتی ہو۔ اس طرح اس نے میری کزن کو مایوسی میں امید کی کرن دکھائی تو خالہ اس کی مشکور رہنے لگی۔ ماہین کو پڑھانے کے بہانے اب وہ ہر وقت خالہ کے گھر گھسی رہتی۔ جب بھی منصب بھائی وہاں جانے، سب سے پہلے ان کا عقیلہ سے ہی سامنا ہوتا، لگتا تھا یہ اسی کا گھر ہے۔ ماہین بھی اپنی سہیلی کے ساتھ خوش تھی، تبھی والدین منع نہ کرتے تھے۔ منگنی کے بعد ماہین نے منصب بھائی کے سامنے آنا چھوڑ دیا، لیکن عقیلہ آ جاتی، ان سے منگیتر کی باتیں کرنے لگتی۔ ان باتوں کو سن کر میرے بھائی کا دل خوش ہو جاتا، گویا وہ دو محبت بھرے دلوں کے درمیان ایک پیمبر کا کام کرتی تھی۔ کبھی خالہ ادھر ادھر ہوتی تو ان کی آپس میں بات بھی کروا دیا کرتی، یوں میرے بھائی کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ماہین خط لکھ کر سہیلی کو دیتی کہ یہ منصب کو دے دو، کہنا کہ جواب لکھ دیں۔ بھائی خط لے لیتے، مگر جواب نہ لکھتے، خط کو بھی پڑھ کر اسی وقت پھاڑ دیتے تاکہ بھولے سے بھی یہ خط ماہین کی بدنامی کا باعث نہ بن جائے۔ البتہ جب ماہین سے بات کرنے کا موقع ملتا، خطوط تحریری کرنے پر زبانی اس کا شکریہ ادا کیا کرتے۔ یہ سلسلہ سال بھر چلا۔ بھائی کے امتحانات ہو گئے، میرٹ بن گیا، ان کو میرٹ کالج میں داخلہ مل گیا۔ یہ بات بھی جہاں سب لوگوں کے لیے باعث مسرت تھی، وہاں ماہین بھی خوش تھی۔ اس نے بھائی کو مبارکباد لکھ کر بھیجی، تاہم میں حیران و پریشان تھی۔ عقیلہ بھی میرے بھائی کی کامیابی پر بہت خوش نظر آتی ہے، وہ اب ان کا بہت خیال رکھنے لگی۔ ماہین ان کے لیے چائے بناتی، یہ گھر سے بسکٹ، کیک اور کبھی شامی کباب لے آتی۔ ماہین کو اچھا لگتا کہ سہیلی اس کے منگیتر کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ سیدھی سادھی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ ایسے معاملات میں کبھی کبھی سہیلیاں ہی آستین کا حساب ہوتی ہیں۔ ایک روز عقیلہ نے ماہین سے کہا کہ میں نے تمہارے منگیتر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ پرسوں ہم ہیڈ پنجنت پر گھومنے گئے تھے تو وہاں لڑکی کے ساتھ آیا ہوا تھا، ہمیں دیکھا تو 9 2 11 ہو گیا۔ ماہین نے اپنی سہیلی کے بہکاوے میں آ کر منصب بھائی کو ایک لمبا چوڑا خط لکھ دیا، وہ یہ کہ تم بے وفا ہو، لالچی ہو، تم ذلیل انسان ہو، اور اس قسم کی خرافات کے، جس کو پڑھ کر منصب بھائی پریشان ہو گئے۔ خط لا کر مجھ کو پڑھایا،
تو میرا بھی سر چکرا گیا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا اس نے ایسا کیوں لکھا ہے۔ خط میں مہین نے یہ بھی لکھا تھا، مجھے تمہاری طرف سے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے خط بھی مت لکھنا۔ غرض کے اس قدر یقین کے ساتھ خفگی کا اظہار کیا تھا کہ میری ہمت نہ بڑھتی تھی مہین سے بات کروں۔ پھر بھی بھائی کی خاطر بات کرنا پڑی کیونکہ وہ بہت زیادہ اداس تھے۔ میں ان کے ہمراہ خالہ کے گھر گئی۔ 2.5 گھنٹے کی مسافت تھی۔ خالہ نے سیدھے منہ بات نہ کی، عقیلہ موجود تھی۔ اس نے البتہ ہماری آؤ بھگت کی اور مہمان نوازی کرنے لگی تو ہم کو کچھ مورل سپورٹ ملی۔ لگا کہ اب ہر بات کے لیے اس خوش اخلاق لڑکی کا محتاج ہونا پڑے گا جو روز اول سے مہین کی رازداں تھی۔ میں نے اس سے بات کی، بولی اگر مہین خود منصب سے بات کر لی تو معاملہ سلجھ سکتا ہے، آمنے سامنے بات کرنے سے غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مان رہی تو میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں۔ تبھی وہ کھینچ کھانچ کر مہین کو ہمارے سامنے لے آئی۔ اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے، بمشکل بات کرنے پر آمادہ ہوئی۔ تلخ لہجے میں منصب سے سوال کر دیا، کیا تم فلاں دن ہیڈ پنجت گئے تھے؟ ہاں میں گیا تھا، بھائی نے جواب دیا۔ کس لیے وہاں گئے تھے؟ سیر کرنے کے لیے۔ اور کس کے لیے وہاں جاتے ہیں؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ مہین نے ایک اور سوال کر دیا، ارے بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، کیا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس پر وہ لال پیلی ہو کر بولی، جی آپ بکواس نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں فوراً، آپ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہ تھی، آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو تم نے خط میں الٹی سیدھی باتیں لکھ کر بھیجی ہیں؟ وجہ تو بتا دو۔ اس نے وجہ نہ بتائی، بولی میں نے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے بھول جاؤ، ہماری منگنی ہو چکی ہے۔ بھلا کوئی منگیتر کو چھوڑتا ہے؟ بھائی کا یہ کہنا تھا۔ وہ غصے میں بفر گئی، سختی سے جواب دیا، میری مرضی، نہیں کرتی تم سے شادی، کوئی زبردستی ہے؟ تب میں نے مداخلت کی، مہین آخر کیوں منع کر رہی ہو تم شادی سے؟ فیصلہ بدلنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، وجہ بتاؤ۔ وجہ بتانا ضروری نہیں ہے، شادی تمہارے بھائی سے نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، مہین تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، ہم نے منگنی دھوم دھام سے کی تھی اور اب یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ میری بات سن کر وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ کلام پاک پر قسم کھا لی کہ اب منصب سے ہرگز شادی نہ کروں گی۔ اس کی اس حرکت پر ہم بہن بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو سر سے پاؤں تک کام گئی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا اب لوٹ چلیں، لیکن خالہ اور عقیلہ نے جانے نہ دیا۔ خالہ بولی اب آ گئے ہیں تو کھانا کھا کر جانا، اس بھری دوپہر میں کیسے جاؤ گے؟ ہم نے تھوڑا سا کھانا زہر مار کیا، بھلا کھانے کا کس کو جی کر رہا تھا؟ ہمارے دل رو رہے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا ویر اپنی اس خالہ زاد کو کس قدر چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس رشتے کو توڑنا محال تھا۔ میں نے شام تک اسے منانے کی کوشش کی لیکن وہ موم نہ ہوئی۔ تبھی اندازہ ہو گیا اس بیوقوف کو کسی منصب کے بارے میں بہکا دیا ہے اور یہ بدخواہ پر بھروسہ کر بیٹھی ہے، جبکہ اپنوں پر بھروسہ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم ٹوٹے ہوئے دل سے لوٹ کر آ گئے۔ امی کو حوال بتایا، ان کے دل کو اس قدر دھچکا پہنچا کہ ہفتہ بھر بیمار پڑی رہیں۔ امی کی بیماری کا سن کر خالہ ہمارے گھر آ گئی، وہ بھی میری ماں کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگیں، اپنی بیٹی اور شوہر کو بد دعائیں دینے لگیں۔ تب میں نے منع کر دیا کہ بد دعائیں مت دو، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس واقعے کے 15 روز بعد میرے بھائی کو میڈیکل کالج جوائن کرنا تھا۔ وہ بہت بے دلی سے پہلے روز کالج گئے تھے۔ مجھے یاد ہے جاتے ہوئے کہا تھا، نور جہاں جی نہیں کر رہا کہ کالج جاؤں، جس کے لیے راتوں کو جاگ کر محنت کی اس نے ہی ٹھکرا دیا، تو اب کس اور کے لیے محنت کروں؟ میں نے سمجھا بجھا کر بڑی مشکل سے ان کو بھیجا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ عقیلہ اور اس کی امی ہمارے گھر آ گئے۔ رشتہ ٹوٹنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گھر کی راہ ہی دیکھ لی، آنا جانا شروع کر دیا، خاص طور پر جب بھائی کی چھٹی ہوتی یا وہ گھر ہوتے یہ بھی آ جاتی۔ عقیلہ کی امی میری امی کی دل جوئی کرتیں، جبکہ عقیلہ امی جان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ غرض ہر لحاظ سے وہ اچھی اور با اخلاق نظر آتی تھی۔ عقیلہ خوش شکل لڑکی تھی، وہ بہت سمجھدار بھی تھی، لباس عمدہ اور سلیقے کا پہنتی تھی اور بات کرنے کا انداز دل کو لبھانے والا ہوتا۔ یوں جلد اس نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا۔ ایک دن منصب بھائی لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ عقیلہ میرے کمرے میں آئی، آتے ہی سلام کر دیا۔ میں نے حال احوال پوچھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب خیریت ہے۔ میں نے مہین کے بارے میں پوچھا، کہنے لگی میں نے تو اس کو کافی سمجھایا، اب بھی وجہ پوچھتی ہوں
کہ منگنی کیوں ختم کرائی، منصب تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ اس پر کہنے لگی میں اب بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے منصب کی یاد نہ آتی ہے اور نہ ہی آئے گی، وہ غلط انسان ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتی، آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر بھی مت کرنا۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے جو محبت باقی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ امی جان نے ایک دن مجھے کہا عقیلہ کیسی ہے؟ مجھے تو پسند ہے، بھائی جان سے اور پوچھ لیں۔ ہاں پوچھ لیتی ہوں، مجھے اس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، البتہ خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، اس کو بہو بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ میں بھی اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، کوئی ایسی لڑکی بھابھی کے روپ میں لانا چاہتی تھی جس میں میرے بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی صلاحیت ہو۔ کسی انجانی لڑکی سے مجھ کو عقیلہ بہتر نظر آئی، جس سے ہم لوگ کافی مانوس بھی ہو گئے تھے، تاہم ایسا محسوس ہوتا تھا عقیلہ کے دھیان میں منصب کے بارے میں ایسا کوئی خواب نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے کھلے دل میرے بھائی کو بھائی بھائی کہتے نہ تھکتی تھی، یوں ظاہر کرتی جیسے اس کو اندازہ نہ ہو کہ ہم اس کو اپنے گھر کی بہو بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ امی نے بیٹے سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، مہین کے بعد سبھی لڑکیاں اب تو میرے لیے ایک جیسی ہیں، آپ جس کو بھی پسند کر لیں گی مجھے قبول ہوگی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد امی جان نے عقیلہ کا انتخاب کر لیا۔ منگنی توڑنے کے اعلان کے بعد خالو جان سے امی اور ابو بہت خفا تھے، تبھی ہم لوگ ان کے گھر نہیں جاتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا ان دنوں وہ کس حال میں ہیں۔ وہ خبریں ہم کو عقیلہ اور ان کی والدہ کی معرفت ملتی تھیں، ان پر یقین کر لیا کرتے تھے۔ عقیلہ سے میرے بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب شادی کے کارڈ چھپ کر آ گئے۔ جب کارڈ عقیلہ کی ماں کی جانب سے خالہ اور خالوں کو ملا، وہ حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اب مہین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو منصب کے ساتھ شادی سے منع کرنے والی خود اس کے ساتھ کیسے شادی کر رہی ہے۔ اگر وہ برا تھا تو میری سہیلی اور اس کی ماں نے اس کو کیسے قبول کر لیا۔ وہ سمجھ گئی اس کی سہیلی نے اس کے ساتھ بڑی گہری چال چلی تھی۔ یہ باور کرا کر کے منصب اکثر پنجرد میں ریسٹ ہاؤس بک کرواتا ہے اور اپنی ایک دوست لڑکی کے ساتھ وہاں 2 اور کبھی کبھار 3 دن بھی گزارتا ہے۔ نہ جانے کیا کچھ عقیلہ نے اس کو من گھڑت کہانیاں سنایا کرتی تھیں، مگر قسمیں دے کر سختی سے منع بھی کرتی تھیں کہ میرا نام نہیں لینا کہ میں منصب کی بے راہ روی سے متعلق تمہیں کو راز بتاتی ہوں، ورنہ بات کھلے گی تو میرا نام بھی ظاہر ہوگا۔ میرے والدین مجھ کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، تمہارے گھر آنے اور تم سے ملنے کو بھی پابندی لگا دیں گے اور ہماری دوستی ختم کرا دیں گے۔ مہین عقیلہ سے محبت کرتی تھی، لہٰذا اس نے آخر وقت تک عقیلہ کا نام نہ لیا اور اس اندھے اعتماد کی وجہ سے اپنی محبت گنوا بیٹھی۔ جب اصل معاملہ سمجھ میں آیا، پانی پلوں سے گزر چکا تھا، اس نے رو رو کر ماں کو بتایا یہ عقیلہ ہی تھی جس نے منصب کو اس کی نظروں میں برا بنایا۔ وہ برا نہ تھا، یہی بدنیت دراصل مجھ کو اس سے دور کر کے خود منصب سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایسی چالیں چلیں کہ میرا دل اس کی طرف سے اور اس کا دل میری طرف سے پھیر دیا، میرے ذہن میں غلط فہمیاں بھر دیں۔ بیٹی اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب میں نے تمہیں سمجھایا کہ کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو، منصب ایسا ویسا نہیں ہے، تو تم کہتی ہو کیا بات کرتی ہیں، سبھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، نگاہیں بدلتے ان کو دیر نہیں لگتی۔ تب میں تمہاری نادانی پر روتی تھی، اب تم اپنی نادانی پر روتی ہو۔ اس وقت تم نے ہی اپنے والد کے کان منصب کے خلاف بھرے تھے، تو اب کیوں روتی ہو؟ جب خالہ روتی آئیں اس وقت تک بھائی کا نکاح عقیلہ سے ہو چکا تھا۔ وہ امی سے محبت کرتی تھیں، لہٰذا ان کی خوشی برباد کرنے کی بجائے خاموشی سے بنا کچھ کہے لوٹ گئیں۔ انہوں نے یہی سوچا کہ نکاح ہو گیا ہے اور کل رخصتی ہے، اب بہن اور بھانجے کی خوشی کے موقع پر رنگ میں بھنگ ڈال کر بھی کیا ملے گا۔ آج بھائی اور بھابھی عقیلہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھائی ایک سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، بنگلہ، اچھی گاڑی، نوکر چاکر اور اعلیٰ معیار زندگی ہے، خدا کا شکر ہے۔ بچے بھی ہو گئے ہیں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ جبکہ بیوقوف مہین کو اپنی بیوقوفی کی سزا ملی۔ اس نے منصب کی شادی کے بعد ایک دن بھی خوشی کا نہ دیکھا، یہاں تک کہ خالو جان فوت ہو گئے۔ وفات سے قبل خالہ نے مہین کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی تھی، جب وہ ان دنوں ایف اے کا طالب علم تھا۔ وہ نالائق لڑکا ایف اے بھی مکمل نہ کر سکا، میٹرک پاس رہ گیا، اس کو کہیں ڈھنگ کی نوکری نہ ملی، یہاں تک کہ خالو جان اس جہاں سے چل بجے۔ آج کل مہین کا شوہر ایک محکمے میں پی این لگا ہوا ہے، جبکہ بھائی اور بھابھی کے بچے
اعلیٰ سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ افسوس کہ مہین کے بچوں کو سرکاری سکول تک میسر نہیں ہے تو یہ ہے اپنی اپنی قسمت، مگر انسان کی عقل کا بھی اس کی زندگی بنانے میں بڑا عمل دخل ہے، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، اول تو انسان کو کسی پر اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مزید یہ کہ اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے، ورنہ مہین ایسا حال تو ہوتا ہی ہے۔ دوستو، مہین کو اپنی دوست پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا ملی۔ اگر کبھی کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے تاکہ معاملہ حل ہو جائے، پھر زندگی بھر پچھتانا نہ پڑے۔ اور میں عقیلہ جیسی سہیلیوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ کسی کو محبت چھین کر کبھی کوئی زیادہ خوش نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے جب اپنے ایسے کیے پر انسان پچھتاتا ہے۔ کیا خیال ہے دوستو؟ صحیح کہا نا میں نے؟ کیسی لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔